السلام علیکم۔ امید ہے بچوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ حیات اللہ انصاری کا افسانہ ہے بھیک۔ افسانے کا نام ہمیں اس کے موضوع کے بارے میں بہت کچھ بتا رہا ہے کہ اس افسانے میں کیا کچھ بات ہونے والی ہے۔ بچوں، یہ افسانہ ہمیں بہت کچھ غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی پر غور کریں، جو کچھ خدا پاک کی نعمتیں ہم کو حاصل ہیں اس پر کتنا شکر ادا کریں، اور وہ لوگ جن کو وہ نعمتیں حاصل نہیں ہیں ان کے لیے ہمارے دل میں کیا ہمدردی ہو، کیا بے چینی ہو کہ ہم کس طرح سے ان کے حالات کو بدلنے کی کوشش کر سکیں۔ اس کی طرف ہمیں یہ افسانہ کھینچ کر لے جانا چاہتا ہے ہماری توجہ کو۔ افسانے کا ایک ایک جملہ غور سے سننے اور پڑھنے لائق ہے، اور غور و فکر کر کے عمل پیرا ہونے کی ہمیں بلا رہا ہے کہ ہم عمل کریں۔ ایک ارادہ، ایک مضبوط ارادے کے ساتھ اس افسانہ جب ختم ہو تو ایک مضبوط ارادہ ہمارے دل میں پیدا ہو جائے کہ ہمیں اس کائنات کے جو کچھ جتنے لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے کسی نہ کسی درجے میں محنت کرنی ہے۔ اسی کی زندگی فائدہ مند زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے کام آتا ہے۔ ہاں، مالداروں کو جو کچھ دولت اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ اس لیے دی ہے کہ وہ غریبوں پر، کمزوروں پر، پریشان لوگوں پر خرچ کریں۔ ان کا حق ہے اس دولت کے اندر پریشان لوگوں کا، غریبوں کا احسان نہیں کرے گا مدد کرنے والا، بلکہ ان کا حق ادا کرے گا، ان کا رائٹ دے گا ان کو۔ افسانہ پڑھتے ہیں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ کیلاش کی لاری یعنی موٹر گاڑی، کیلاش کی موٹر گاڑی، لاری موٹر گاڑی پتھورا گڑھ کے خشک بنجر اور تپتے ہوئے پہاڑوں کے ایک درے سے پار کر کے موتی نگر کی وادی میں داخل ہوئی، اور داخل ہوتے ہی منظر اور موسم اور مسافروں کا مزاج سب کچھ بدل گیا۔ قدرت نے جو کچھ ہمارے لیے تعمیر کیا ہے، بنایا ہے، وہ سب جو ہے ہمارے لیے پیدا کیا ہے، لیکن ہمیں اس دنیا کے بعد کی زندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جو کچھ موسم کا مزاج ہے اور جو کچھ منظر ہے کہ جب موسم خوشگوار ہو جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ بیمار شخص بھی اچھا محسوس کرنے لگتا ہے۔ جب آس پاس کا منظر آنکھوں کو تسلی دینے والا ہو، سکون دینے والا ہو، تو آدمی کی طبیعت اپنے آپ خوش ہو جاتی ہے۔ درہ جانتے ہیں آپ؟ پہاڑوں کے بیچ میں سے جو راستہ نکالا جاتا ہے، ایک ٹنل جس کو ہم انگریزی میں بولتے ہیں، اس کو ہم درہ کہتے ہیں۔ درہ ہوتا ہے جو پہاڑوں کے چاروں طرف راستہ ہوتا ہے، اور پہاڑی راستوں میں نکلنے کے لیے درے ہی ہوا کرتے ہیں، کیونکہ پہاڑ موجود ہوتے ہیں تو اور کوئی راستہ مہیا نہیں ہوتا۔ سامنے ایک طرف نندا دیوی اور ترشول کی برف پوش چوٹیاں چمک رہی تھیں، اور دوسری طرف ڈھلواں پہاڑوں پر سیب، ناشپاتی اور آلوچوں کے باغوں کی ہریالی تھی، جو پہاڑوں کے سلسلوں سے زینہ بزینہ اترتی ہوئی نیچے جا کر گھنے درختوں اور نامعلوم تاریکیوں میں، اندھیروں میں گم ہو جاتی تھی۔ نندا دیوی آپ جانتے ہیں پہاڑی کا نام ہے، اور ترشول بھی۔ ان کی برف پوش، برف سے ڈھکی ہوئی چوٹیاں، پہاڑیاں، انہیں دیکھ کر اور دوسری طرف دیکھیں تو ڈھلوا پہاڑ، نیچے اترتا ہوا پہاڑ، جس پر آپ دیکھتے ہیں پہاڑی علاقوں میں رہنے والے لوگ اس پر زینہ بنا کر زینہ نما کھیتی کرتے ہیں۔ وہ زینے کی شکل میں اس کو چٹان، ایک طرح سمجھ لیں کہ پہاڑ جو ہے اس طرح کٹا ہوا ہوتا ہے، اور اس کو کاٹ کر وہ جہاں تک ممکن ہوتا ہے کھیتیاں کرتے ہیں۔ جب لاری اسٹینڈ پر پہنچی تو کیلاش اپنی بہنوں سمیت اترا، تو اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے آج کوئی بہت بڑا تہوار ہے، جیسے پہاڑ اور ان کی چوٹیاں، درخت اور چڑیاں، آسمان اور سورج، یہ سب کے سب انسانوں کے ساتھ مل جل کر منا رہے ہیں۔ اس کو ایسا لگا، ماحول اتنا خوشگوار تھا۔ جب وہ اپنے گھر سے جہاں بھی وہ رہتا ہوگا وہاں پہنچا تو اس کو ایسا خوبصورت نظارہ دیکھ کر طبیعت اس کی ایسی حشاش بشاش اور خوش ہو گئی تھی کہ اس کو ایسا لگ رہا تھا گویا کہ آج کوئی تہوار ہے، خوشی کا دن ہے، جسے سب کے سب منا رہے ہیں۔ اس خوشگوار منظر میں کیلاش ایسا کھویا کہ اسے اپنی سخت بیماری کی وجہ سے زندگی کی طرف سے جو مایوسی تھی وہ بالکل دور ہو گئی، اور ایسا محسوس ہونے لگا جیسے آسمان کو چومنے والے پہاڑ اشاروں میں کہہ رہے ہیں کہ ہماری شاندار، صاف و شفاف اور دلکش دنیا میں بیماری اور مصیبتوں کا کیا کام؟ جی ہاں، یہ اتنا خوبصورت نظارہ تھا کہ کیلاش ایسا کھویا کہ اپنی سخت بیماری کو بھول گیا۔ اپنی سخت بیماری کی وجہ سے جو اس کے مایوسی ہاتھ آئی ہوئی تھی کہ اس کی بیماری کبھی ختم نہ ہوگی اور وہ اسی طرح بس اپنی بچی کچھ زندگی پوری کرے گا، وہ مایوسی ایک دم سے دور ہو گئی، سب کچھ بھول گیا، اور اسے ایسا لگنے لگا کہ جیسے یہ جو پہاڑ ہیں مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہاں اس ماحول میں بیماری کا کوئی کام نہیں، مصیبت کا کوئی کام نہیں۔ لاری اسٹینڈ سے ایک سڑک پر بل کھاتی ہوئی جھومتی جھامتی آبادی کی طرف جاتی تھی۔
اس نے کیلاش کو ایسا لبھایا کہ وہ نوکر سے جو اسباب کو اٹھوانے میں لگا ہوا تھا، سامان کو اٹھوانے میں لگا ہوا تھا، یہ کہہ کر کہ میں ڈاک بنگلے کی طرف چلتا ہوں، روانہ ہو گیا۔ راستہ بہت دلکش تھا اور ہر موڑ قدرت کی نت نئی فیاضیوں سے مالا مال تھا۔ پہاڑی علاقے میں اگر آپ نکل جائیں تو آپ خود دیکھتے ہیں کہ کیا نظارہ ہوتا ہے، کیا خوبصورت ماحول آس پاس کا ہوا کرتا ہے کہ آدمی کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ گھومنے کے لیے اور سیاحت کے لیے، ٹورزم کے لیے پہاڑی علاقوں کو چنتے ہیں۔ کچھ دور نکل کر کیلاش ایک پتھر پر بیٹھ گیا، ایک پیالی چائے پی، کچھ دیر سامنے کے منظر سے لطف اٹھایا اور پھر آگے کی طرف چل کھڑا ہوا۔ راستے میں ایک باغ میں ایک آدمی تازے سیبوں کو چیڑ کے بکس میں بند کر رہا تھا۔ اس کے پاس دو مسافر کھڑے تھے جن میں ایک 10-11 برس کی خوبصورت سی لڑکی تھی۔ وہ دونوں پھل والے سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ ایک طرف تو حیات اللہ انصاری ہمیں وہ خوشنما ماحول دکھا رہے ہیں، وہ لوگوں کی خوشیاں دکھا رہے ہیں کہ لوگ کس طرح خوش ہیں، اسی ماحول میں کہ ایک خوبصورت لڑکی موجود ہے جو گھومنے کے لیے آئی ہوئی ہے، بچی ہے، اور وہ بڑی ہنسی مذاق پھل والے سے کر رہے ہیں، اور جو چیڑ کے بکس میں وہ بند کر رہے ہیں شاید وہ تازے سیب خرید کر لے جا رہے ہیں۔ تو ایک طرف تو خوشی کا یہ ماحول ہے، دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ کیلاش ادھر دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں پاس سے ایک آواز آئی، بابو جی تھرماس میں لے چلوں، تھرماس پانی کا۔ کیلاش نے مڑ کر دیکھا، 12-13 برس کی دبلی پتلی لڑکی کھڑی تھی اور بڑی بڑی مظلوم اور مایوس آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں مظلوم معلوم ہو رہی تھی، جیسے اس پر بہت ظلم ہو رہا ہے، یہ پریشان حال ہے، مایوس ہے، اس کی امید ختم ہو چکی ہے اور یہ بے حد جو ہے ایک پریشان شخص کی طرح نظر آ رہی ہے۔ تھرماس واقعی کیلاش کو بھاری معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے وہ لڑکی کے حوالے کر دیا اور پھر اس فیاضی سے جو قدرت نے، خدا پاک نے اس وادی کے ساتھ دکھلائی تھی، پوچھنے لگا، اسی فیاضی سے بڑا دل کر کے اور جی ہے اپنے دل کو وسعت دے کر بڑا دل کر کے پوچھنے لگا، کہاں رہتی ہو؟ لڑکی نے نیچے کی گھنی تاریکیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، اندھیروں کی طرف اشارہ کر کے کہا، وہاں بہت نیچے۔ ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ مر گئے۔ تم کیا کرتی ہو؟ کچھ نہیں۔ کیوں؟ بچہ کچھ نہیں کرنے دیتا۔ بچہ؟ کیا تمہارا بچہ بھی ہے؟ لڑکی اس بدگمانی پر ہنس پڑی اور کہنے لگی، یعنی اس مس انڈرسٹینڈنگ پر اور یہ بدگمانی پر جو اس نے کری تھی، اس کے بارے میں جو برا خیال اس نے لایا تھا کہ میرا 2 برس کا بھائی ہے جو بہت دق کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، ہر وقت کھانا مانگتا ہے، رات کو نہ وہ سونے دیتا ہے اور نہ ڈر، نہ وہ سونے دیتا ہے نہ ڈر۔ ڈر اس وادی میں کس چیز سے؟ اس خوبصورت وادی میں کس چیز کا ڈر؟ یہاں تو میں سب کچھ، میری مایوسی، بیماری کی مایوسی دور ہو گئی، تمہیں کیسا ڈر؟ اور دیکھیے کہ اس کا حال کہ 2 برس کا چھوٹا بھائی کتنا چھوٹا ہوا کرتا ہے، بھوک کی شدت میں کس طرح روتا ہے، اور جب ماں ہوتی ہے تو کیسی پریشان ہو جاتی ہے۔ جب تک بچے کو چپ نہ کرا دے اسے چین نہیں آتا، چاہے کسی طرح بھی اس کو جو ہے جو کچھ تکلیف اٹھانی پڑے، لیکن اپنے 2 برس کا چھوٹا بچہ ہے، اس کو چپ کرائے بنا وہ چین سے نہیں سو پاتی۔ میری کٹھریا کا، میرے گھر کا جھوپڑی کا دروازہ ٹوٹا ہوا ہے، رات بھر میں ڈرتی رہتی ہوں کہ کوئی آ کر ہم کو کھا نہ جائے۔ ذرا دیکھیے کہ آپ کو بھی یہ ڈر محسوس ہوتا ہے جب آپ رات کو اپنے گھر میں سوتے ہیں؟ اندازہ لگائیے پروردگار کی کتنی نعمتیں ہم کو ملی ہوئی ہیں کہ چین سکون کے ساتھ، بغیر خوف کے، بغیر ڈر کے ہم سو جاتے ہیں، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ کیلاش کے دل میں دیا ابل پڑی، رحم ابل پڑا، جیسے پانی ابل کر اوپر آتا ہے نا، اس طرح دیا ابل پڑی۔ نوکری کرے گی؟ کوئی رکھے تو کیوں نہ کروں، میں تو بہت محنت سے اس کی سیوا کروں گی۔ اچھا میں رکھوں گا تجھے بھی اور تیرے چھوٹے بھائی کو بھی۔ لڑکی حیرت زدہ ہو کر کیلاش کو دیکھنے لگی۔ بابو جی سچ؟ ہاں سچ، بالکل سچ۔ لڑکی تھوڑی دیر تک حیرت زدہ رہی، حیرت میں ڈوبی رہی کہ کیسے رکھ سکتے ہیں مجھے، کیا اچھے آدمی ہیں۔ پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کیلاش کے پاؤں پر گر پڑی اور شکر گزاری سے بابو جی کرنے لگی۔ اس کے منہ سے اور کچھ نہ نکلا۔ جب آدمی بہت زیادہ ایموشنل ہوتا ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ اس کا احساس ابھر کر اوپر آتا ہے تو الفاظ ساتھ نہیں دیتے، زبان پر الفاظ نہیں آتے، پھر تو بس آنسو نکلتے ہیں اور ذہن کو کچھ بھی سوجھ بوجھ نہیں رہتی۔ رجنی خوشی کے مارے رات کو سو نہ سکی۔ ہاں، کبھی کبھی تکلیف میں نیند نہیں آتی ہے تو خوشی میں بھی یہی عالم ہوتا ہے۔ جب ایک بہت مایوس شخص، بہت پریشان شخص کو بہت بڑی خوشی حاصل ہو جائے، وہ نہیں سو پاتا، حاصل ہونے والی ہے تو اس امید میں، اس بے چینی میں کہ کیسے وہ حالات بدل جائیں گے، وہ بے چینی دور ہو جائے گی۔
ذرا ذرا دیر کے بعد اس کی آنکھ کھل جاتی تھی اور ہر بار وہ کروٹ لے کر ٹوٹے کواڑوں کی درزوں سے جھانکتی تھی کہ پہاڑوں کے اوپر آسمان پر صبح کی سفیدی تو نہیں نظر آ رہی، جلدی سے صبح ہو جائے، کل رزلٹ آنے والا ہے اور آپ نے بڑی محنت کی ہے تو آپ کیسا انتظار کرتے ہیں نا، ہاں وہی انتظار، اس کی تو پریشانی دور ہونے والی تھی۔ آج اس کا روزانہ والا خوف کہ کہیں رات کو کوئی بھیانک شکل والی چیز اس کی کوٹری کے ٹوٹے پھوٹے دروازے سے گھس کر اس کے سب بھائی بہنوں کو سوتے میں کھا نہ جائے، دور پہاڑوں میں چھپ گیا تھا۔ آج اس کو ڈر نہیں لگ رہا تھا، امید کی کرن اس کو جو مل گئی تھی۔ اب تو حالات بدلنے والے تھے، اس کے سامنے سکھ سے بھری ہوئی صبح تھی اور پھر عیش و آرام سے بھرے ہوئے دن اور رات، یعنی اس کے بعد حاصل ہونے والی عیش و آرام، دولت اور جو بھی اس کو پیسہ ملنے والا تھا محنت کے ذریعے سے۔ رجنی نے اپنے پانچوں بھائی بہنوں پر نظر ڈالی۔ حال دیکھیے ذرا اس کا، 5 بھائی بہن ہے اس کے پاس، 12 سال کی ہی تو لڑکی ہے۔ کیا ممتا ہے اس کے اندر، ماں باپ نہیں ہے لیکن ماں سے زیادہ ممتا لیے ہوئے ہے، یا ماں کی ہو بہو ممتا اس میں ہے، اپنے بھائیوں کو اپنے بیٹوں کی طرح، اپنی اولاد کی طرح ان کا خیال رکھ رہی ہے۔ کیا قربانی ہے اس کی، کیا ایثار کا جذبہ ہے اس کا، کہ اپنی پرواہ نہیں، صرف اپنے بھائی اور بہنوں کی پرواہ ہے۔ جو کمبلوں کے گودڑ کے نیچے ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے بے خبر سو رہے تھے، ان کو کیا معلوم، ان کی ساری فکریں تو رجنی نے لے رکھی تھی۔ رجنی سوچ رہی تھی کہ ذرا دیر میں صبح ہو جائے گی اور پھر اپنے بھائی بہنوں کو لے کر 500 فٹ کی چڑھائی چڑھ کر بابو جی کے پاس پہنچ جاؤں گی۔ پھر کیا، روٹیاں ملیں گی، پہننے کو بھی ملے گا اور رات کو اوڑھنے کو بھی، اور ڈر سے بہت دور کسی کوٹری میں سونے کو جگہ ملے گی جہاں یہ ڈر نہیں ہوگا، جہاں بھوک نہیں ہوگی، جہاں کھانے کو ملے گا، پہننے کو ملے گا۔ 500 فٹ کی چڑھائی اسے کچھ بھی نہیں معلوم ہو رہی تھی۔ دیکھیے ذرا، آخر صبح قریب آ ہی گئی اور اس کے 2 سال کے دبلے پتلے سوکھے ساکھے بھائی للو نے چیخ مار کر رونا شروع کر دیا۔ آج رجنی نے سستی نہیں دکھلائی اور جلدی سے اسے پیشاب کرا لیا، ورنہ ہوتا تو یہ تھا کہ وہ یوں ہی دن چڑھے تک پڑا رہتا تھا، اور پھر جب اس کا بستر رجنی کو بھیگا ہوا ملتا تھا تو وہ للو کو دھنک کر رکھ دیتی تھی۔ آج رجنی نے صرف اتنا ہی نہیں کیا کہ اسے پیشاب کرا لیا، بلکہ اسے پیار بھی کیا اور بہلایا بھی۔ یہ چیز للو کے لیے کچھ اتنی عجیب سی خوشی لے کر آئی کہ وہ رات بھر کی بھوک کو بھول گیا اور اپنی ٹوٹی پھوٹی بولی میں باتیں کرنے لگا۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے یا کوئی بھی جو غریبی کی زندگی گزار رہا ہو، اس کے لیے تو اس سے آپ ہنسی سے بات کر لیں، اس کے پاس بیٹھ کر 2 باتیں کر لیں، اس کو تو بہت خوشی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو یہ رویہ جو اس بچے کے ساتھ ہوا کہ اس نے اٹھ کر پیشاب کرا دیا، تو اتنا خوش ہو گیا کہ وہ بھوک ہی بھول گیا۔ جس وقت موتی نگر کی پچھم کی چوٹیوں پر دھوپ کی پہلی چمک نظر آئی ہے، اس وقت تک 6 بچوں کا یہ قافلہ 100 فٹ پہاڑ پر چڑھ چکا تھا اور بہت تھک چکا تھا۔ ہوا ٹھنڈی تھی، 100 فٹ سمجھتے ہیں آپ، بہت اونچائی ہو گئی، اور 500 فٹ 5 گنا۔ جی ہاں، آج کل جو ہمارے مکان ہوتے ہیں، اگر کوئی 4-5 منزل کا مکان ہے تو تقریباً 50 فٹ کی اونچائی پر ہوتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے آپ اونچائی کا۔ تیز تھی ہوا، ٹھنڈی تھی، تیز تھی اور مخالف تھی، اس وجہ سے بچوں کو خالی پیٹ اوپر چڑھنے میں بہت دشواری ہو رہی تھی۔ للو کئی مرتبہ، مخالف ہوا کا مطلب سمجھتے ہیں، یعنی جس ڈائریکشن میں وہ جا رہے تھے اس کی دوسری سمت سے ہوا چل رہی تھی۔ تو سوچئے ذرا، یعنی ان کو دھکیل سا رہی ہوگی، ہوا کا زور ان پر پڑ رہا ہوگا، وہ اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے چل رہے ہوں گے۔ للو کئی مرتبہ رو چکا تھا اور رجنی کے ہاتھ سے اس پر پٹ بھی چکا تھا۔ رجنی نے ذرا دیر اسے گود میں بھی لیا تھا، لیکن 12 برس کی لڑکی جسے پیٹ بھر کھانا نہ ملتا ہو کیسے 2 سال کے بچے کو لے کر دور تک جا سکتی تھی؟ اس لیے للو چل سکے یا نہ چل سکے، اسے چلنا تو پڑے گا، ورنہ رجنی مار مار کر راستے ہی میں ختم کر دے گی۔ اس وقت تو وہ کچلی ہوئی ناگن کی طرح بفری ہوئی تھی۔ جی ہاں، بہت کچھ حاصل ہونے والا تھا نا، اسے سخت کوفت تھی کہ یہ 2 سال کا ہڈیوں کا ڈھانچہ، میں جہاں جاؤں یا جو کام کروں میری راہ میں حائل رہتا ہے، رکاوٹیں ڈالتا ہے، میرے راستے میں ہمیشہ رہتا ہے۔ اور اب دیکھو اس وقت عیش و آرام کی دنیا صرف 400 فٹ اوپر ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو میں کب کی وہاں پہنچ چکی ہوتی۔ یہ میرے لیے کتنی تکلیف کا سبب ہے، اور لیکن پھر بھی اس کو چھوڑ نہیں پاتی ہے۔ جی ہاں، تو صرف 400 فٹ اوپر، اور پھر اس کی تکلیف، اس کی پریشانی اس کو لگتا ہے کہ دور ہونے والی تھی۔ رجنی کا غصہ دیکھ کر کلو جو للو سے 2 سال بڑا تھا اور منی جو 4 سال بڑی تھی سہمے ہوئے تھے اور ہانپ ہانپ کر ایک ایک قدم آگے بڑھ رہے تھے۔ البتہ تلسی اور رامو رجنی کی طرف تازہ دم تھے، بلکہ ان دونوں نے بھی للو کو باری باری گود میں ذرا ذرا دیر کے لیے اٹھا لیا تھا۔ اس طرح چھوٹے چھوٹے انسانوں کا یہ چھوٹا قافلہ ڈانٹ اور مار، خوف اور آنسو، تھکاوٹ اور ہانپنے، امیدوں اور تمناؤں کے ساتھ 50 فٹ اوپر چڑھ گیا۔
جی ہاں، ڈانٹ مار کے ساتھ، خوف اور آنسوؤں کے ساتھ، تھکاوٹ اور حال دیکھیے ذرا، ان کے حال پہ غور کریے۔ 50 فٹ اوپر چڑھ گیا۔ اس جگہ رامور کو ایک چشمے کے پاس پڑا ہوا ایک داغی سیب مل گیا، ایک پانی کا چشمہ، پانی جہاں سے بہہ رہا تھا، داغی سیب جس پر داغ تھا، لیکن وہ ابھی منہ تک نہیں لے جانے پایا تھا کہ رجنی نے جھپٹ کر اسے چھین لیا اور دانت سے اس کا ایک بڑا سا ٹکڑا کاٹ کر للو کو دیا، چھوٹے بچے کو دیا، جو اور پھر باقی کے 2 ٹکڑے کر کے کلو اور منی کو۔ کلو اور منی سیب کا ٹکڑا کھا کر، چشمے کا پانی پی کر تازہ دم ہو گئے اور باتیں کرنے لگے۔ کلو بولا، اوپر پتا اور ماں ملیں گے؟ پتا اور ماں ملیں گی؟ میرے ماں باپ اوپر ملیں گے؟ منی، نہیں الو، وہ نہیں، وہ تو مر گئے۔ دیکھیے ذرا قافلہ کیسے جا رہا ہے۔ کلو، جو مر جاتے ہیں کیا وہ اوپر بھی نہیں ملتے؟ منی بہت سنجیدگی سے، بہت سیریس ہو کر، وہ کہیں نہیں ملتے۔ ہم لوگ ایک اور بابو جی کے پاس جا رہے ہیں جو پتا جی کی طرح روٹی دیں گے، کپڑے دیں گے اور اوڑھنے کو دیں گے۔ ان دونوں کی باتیں سن کر نہ جانے کیا ہوا کہ رجنی پگھل سی گئی۔ اس نے ان دونوں کو اور پھر للو کو پیار کیا اور کہا کہ اب دھیرے دھیرے اٹھتے بیٹھتے چلیں گے۔ ہاں، تھک گئے ہیں نا بہت زیادہ، ماں باپ کا بھی خیال آ گیا ہے تو ترس آ گیا اس کو۔ اب سختی نہیں دکھا پا رہی کیونکہ ماں باپ کی، اب اس کو وہ ماں باپ والا پیار دینا چاہتی ہے جو بچوں کو چاہیے، جس کے لیے بچے تڑپ رہے ہیں۔ پھر ڈھارس دینے لگی، ہمت دینے لگی کہ اوپر پہنچتے ہی بہت سی روٹیاں ملیں گی جن میں گیہوں کی بھی ہوں گی، گرم کرتے اور پجامے ملیں گے، چائے ملے گی، سیب ملیں گے۔ پھر بابو جی کے ساتھ ہم لوگ ان کے دیس چلے جائیں گے، وہ جہاں سے آئے ہیں وہاں چلے جائیں گے، جہاں بہت آرام سے رہیں گے۔ ہاں، کیونکہ وہ جو بابو جی وہ تو وہاں پر گھومنے آئے تھے۔ رجنی، جس نے آج تک اس وادی کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھا تھا، پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف دیکھنے لگی اور سوچنے لگی کہ اس پار کی دنیا کیسی ہوگی۔ مگر جیسی بھی ہو، وہاں روٹیاں ہوں گی، کرتے پجامے ہوں گے اور ایسے گھر ہوں گے جن میں ڈر نہ لگتا ہوگا۔ یہی سب کچھ تو اس کی دنیا ہے۔ یہی سب کچھ اس کو مل جائے تو اس کو دنیا کی ہر خوشی مل جائے گی، ہر خوشی میسر آ جائے۔ رجنی اب اپنے قافلے کو لے کر مزے مزے اوپر چڑھنے لگی۔ جتنا جتنا اوپر چڑھتی جاتی اس کی خوشی بڑھتی جاتی۔ رجنی کو معلوم تھا کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہاڑوں میں گھومنے والے دولت مند کسی پہاڑی مرد یا عورت کو رکھ کر اپنے ساتھ میدان میں لے جاتے ہیں جہاں نہ برف پڑتی ہے نہ بھوک ہوتی ہے، لیکن یہ بات دور دور اس کے تصور میں نہ تھی کہ میں بھی ان خوش نصیبوں میں ہو سکتی ہوں اور میرے ساتھ میرے 5 بھائی بہن بھی۔ اس کو یہ تو لگتا تھا کہ ہاں، یہ جو مالدار لوگ آتے ہیں یا کسی نہ کسی کو کوئی پہاڑی مرد یا عورت کو اپنا کام کے لیے ساتھ میں لے جاتے ہیں، اور پھر جہاں نہ برف ہے نہ بھوک ہے، پہاڑی زندگی اپنے آپ میں بہت مشکل ہے۔ گھومنے والوں کو تو ایسا لگتا ہے کہ بہت مزے کی جگہ ہے، لیکن جو وہاں رہتے ہیں ان سے معلوم کریں کہ وہاں کتنی مشقت اٹھانا پڑتی ہے، اور خاص طور پہ ان کو کہ جن کے پاس نہ صحیح سے پیسہ ہو نہ رہنے کی جگہ ہو۔ سورج اوپر چڑھ رہا تھا اور رجنی بھی اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ اوپر چڑھ رہی تھی۔ آخر ڈاک بنگلے کی سرخ چھت نے اپنی جھلک دکھلا ہی دی۔ کیلاش چائے پی رہا تھا، بابو جی جس کو بابو جی کہہ رہی تھی رجنی، اور کھڑکی سے صاف ستھری نندا دیوی اور اس کے نیچے کے عظیم الشان پہاڑوں کو دیکھ رہا تھا کہ اس کے نوکر نے آ کر خبر دی، کل والی لڑکی آئی ہے۔ اور اس کا بچہ بھی؟ کیلاش نے پوچھا۔ ایک چھوڑ 5 بچے ساتھ ہیں۔ 5؟ نوکر، جی حضور۔ کیلاش نے باہر آ کر دیکھا تو رجنی کھڑی تھی اور اس کے گرد بہت سے چھوٹے بڑے میلے کچیلے چپڑے چندھے بچے ناک سے سڑ سڑ کر رہے تھے اور کیچڑ سے لت پت آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کیلاش نے رجنی کے پاس جا کر سختی سے جواب طلب کیا، یہ سب کون ہے؟ اس کو کچھ اور لگا تھا۔ کیلاش کو لگا تھا شاید اس کا صرف یہ ایک بچہ ہے، اس کے ساتھ ایک بھائی ہے۔ رجنی کیلاش کو دیکھ کر اتنی خوش ہوئی کہ اس نے اس کی سختی کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں کی اور چلا کر کہنے لگی، میں ان سب کو لے آئی، اب یہ سب آپ کے پاس رہیں گے۔ یہ منی ہے، یہ للو ہے، وہ رامو ہے، وہ کلو ہے، وہ تلسی ہے۔ کیلاش، سب تیرے بھائی ہیں؟ رجنی، جی ہاں، 2 بھائی ہیں اور 2 بہنیں ہیں۔ رجنی ذرا صاف ستھری تھی اور اس کی صورت میں ایک کشش تھی، لیکن بچے تو سڑی گلی چیزوں کا ڈھیر معلوم ہوتے تھے۔ ان کو دیکھ کر کیلاش کا جی متلانے لگا، برا لگنے لگا، اس کو جی مچلنے لگا، اور کل والی رومانی فیاضی جو رات گزر جانے سے باسی ہو چکی تھی حقیقت پسندی سے بدل گئی، اور کیلاش سوچنے لگا کہ رجنی کے ساتھ ایک بچہ ہوتا، 2 ہوتے تو ممکن تھا، لیکن اتنوں کو کیسے پالا جا سکتا ہے؟ کل والی رومانی فیاضی جو اس کو پہاڑی ماحول اور فضا دیکھ کر جو وقتی طور پر ٹیمپرری طور پر پیدا ہو گئی تھی، اب وہ حقیقت پسندی میں، سچائی میں بدل چکی تھی کہ بھئی خیالی دنیا الگ ہے اور سچی دنیا الگ ہے۔
یہ سب ہمارے چھوٹے سے گھر میں کیسے رہیں گے؟ ان کو کھلایا اور پہنایا کہاں سے جائے گا؟ پھر یہ بہتی ہوئی ناکیں، یہ کیچڑ بھری آنکھیں، یہ کوئلہ ایسے ہاتھ پاؤں، یہ بو اور میل۔ کیلاش کی بہنیں بھی باہر نکل آئی تھیں کہ ہم بھی ذرا بھیا کے مہمانوں کو دیکھیں۔ وہ بولی، بھیا ان سب کو لے چلو گے؟ کیلاش یہ سوال سن کر جھنجھلا گیا اور رجنی سے کہنے لگا، تو نے کل کیوں نہیں بتلایا کہ تیرے ساتھ اتنی بڑی فوج ہے؟ سب کو میں کہاں رکھ سکتا ہوں؟ یہ سن کر رجنی پر بجلی گر پڑی۔ سچ میں بجلی گر پڑی، یہ سمجھ لیجیے۔ اتنی بڑی مایوسی کا سامنا، جتنی بڑی امید ہوتی ہے جب وہ ٹوٹتی ہوئی نظر آتی ہے تو مایوسی جو حاصل ہوتی ہے اتنی بڑی ہوتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں اس کائنات میں امید نہ پالی جائے، امید نہ رکھی جائے۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اتنی بڑی مایوسی کا سامنا کیا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل سوکھ گیا اور آنکھیں اندر ڈوب گئیں، مگر منہ سے کچھ نہ نکل سکا۔ اس کے سب بھائی بہنوں کا بھی یہی حال ہوا۔ کلو تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ رجنی نے اپنی گھنونی فوج کو نفرت بھری آنکھوں سے دیکھا، ایسی نفرت جس کا تقاضا یہ تھا کہ ان سب کو مار ڈالو یا خود مر جاؤ۔ 5 منٹ کے اندر اندر یہ فوج ناکامی اور نامرادی کو اپنے پھٹے دامنوں میں لے کر پسپا ہوئی، لیکن کیلاش کے لیے آسان نہ تھا کہ ان کو یوں رخصت کرتا۔ اس کی دیا جو مر گئی تھی پھر کراہنے لگی اور پکارنے لگی کہ کچھ تو کر، کچھ تو کر۔ اندر سے پکارنے لگی، تو ایسا کیسے کر سکتا ہے کیلاش؟ اس پکار سے نجات پانے کے لیے کیلاش نے رجنی کو پکارا اور 2 روپے اس کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ بس یہی کر سکتا تھا وہ۔ 2 روپے، اس سے بہت کچھ خریدا جا سکتا ہے۔ رجنی اپنی فوج کو لے کر بازار کی طرف بھاگی اور ایک دکان کے سامنے سب کو پوریاں کھانے اور کھلانے لگی۔ پہلے 8 آنے کی پوریاں لیں، پھر 8 آنے کی اور لیں، پھر 4 آنے کی اور لیں۔ وہ چاہتی تھی کہ کچھ پیسے بچے رہیں، اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے لے رہی تھی کہ سارے پیسے ایک دم سے خرچ نہ ہو جائیں۔ لیکن ہوا کیا کہ دونوں روپے ختم ہو گئے اور نہ بھوک گئی اور نہ کھانے کی حسرت۔ اتنے دنوں بعد تو پوریاں میسر آئی تھی، نہ تو بھوک ہی ختم ہو سکی اور نہ وہ خواہش جو پوریوں کے لیے تڑپ رہی تھی۔ دوپہر کے بعد یہ قافلہ، یہ گروپ، یہ جھنڈ خالی ہاتھ نیچے کی طرف تھکے دل اور تھکے پاؤں کے ساتھ اترنے لگا اور اس طرح کہ بیٹھ گیا تو اٹھنے کی ضرورت ہی نہ محسوس کی۔ صبح جن تاریکیوں سے نکل کے آیا تھا، جن اندھیروں سے صبح نکلا تھا امید کے ساتھ، شام کو انہی کی طرف جا رہا تھا۔ سورج بھی ڈوبتا جا رہا تھا اور وہ لوگ بھی اترتے جا رہے تھے، مگر بالکل خاموشی سے، نہ رونا، نہ ڈانٹنا، نہ اظہار حسرت، نہ حسرت کا اظہار، نہ امیدوں کا اظہار کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، نہ ڈھارس، نہ کوئی امید۔ نہ رجنی اب کوئی امید باندھ سکتی تھی۔ گویا یہ سب بچے نہیں، بوڑھے تھے، اور وہ بھی ہڈی چمڑے کے نہیں، گودڑ کے بنے ہوئے، جیسے بے حس ہو چکے ہیں۔ کوئی احساس ان کے اندر نہیں رہا، جیسے یہ سب کچھ سمجھ چکے ہیں کہ اب ان کا کچھ نہیں ہو سکتا، ان کا حالات نہیں بدل سکتے، اب تو بس انہیں قبول کر لو اور ہڈی کے ڈھانچے بن جاؤ جیسے تمہارے اندر کچھ بھی نہ ہو۔ بس ایسے وہ جو ایموشنز ہیں انہیں کہیں پر دفن کر دو اور اب کچھ نہ سوچو۔ صرف للو 2 بار رویا، جو سب سے چھوٹا تھا، مگر رجنی کے مارنے سے اس کی بھی آواز بند کر دی۔ سورج ڈوبنے پر یہ لوگ اسی پرانی کوٹھری میں پہنچے جہاں بھوک تھی، سردی تھی، خوف تھا، ڈر تھا اور ان تینوں کے سوا کچھ بھی تو نہ تھا۔ پہنچتے ہی تھکی ہوئی تلسی نے آہستہ سے کہا، بھوک لگی ہے۔ پھر رامو نے بھی کہا، پھر منی اور کلو نے بھی۔ دل کی امیدوں کے ساتھ پیٹ کی پوریاں بھی غائب ہو چکی تھی۔ رجنی بچوں کو اندھیرے اور بھوک اور ڈر کی آغوش میں چھوڑ کر پڑوسیوں کی دیا کا امتحان کرنے نکل کھڑی ہوئی۔ وہ بچوں کی بھوک کو ختم کرنے کے لیے پھر سے نکل پڑی کہ کہیں سے کچھ مل جائے، اور یہ اصل میں کیا پڑوسیوں کی دیا کا امتحان تھا۔ وہ اصل میں نکلی تو اپنی تکلیف کو دور کرنے کے لیے تھی، لیکن پڑوسیوں کی دیا، پڑوسیوں کے رحم کا امتحان بھی تو ہونا تھا کہ کون ہے جو اس کی تکلیف کو دیکھ کر اپنا یہ محسوس کر پاتا ہے کہ اگر یہ حال میرے ساتھ ہوتا تو میں کس طرح تڑپ رہا ہوتا اور میں کس امید کے ساتھ لوگوں کے پاس جاتا کہ وہ میری مدد کریں، وہ میرے کام آئے، وہ بھوک میں کچھ دے دیں۔ تو یہ جو افسانہ ہے بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے اور ہمیں تڑپا دیتا ہے ایک پل کو کہ ہم کائنات میں سے غریبی کو، پریشان حالی کو اور بھوک کو ختم کرنے کے لیے کچھ کر سکیں۔ کم سے کم اتنا تو کریں کہ اپنے آس پاس سے شروعات کریں۔ حدیث میں بھی آتا ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ وہ شخص مومن کہلانے کے لائق نہیں۔ میں مفہوم بتا رہا ہوں کہ جو خود سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو، وہ خود سو جائے، اس کو نیند آ جائے جبکہ اس کا پڑوسی بھوکا ہو، تو ایسا شخص کامل مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں تک کہا کہ کوئی کھانا پکاؤ، اگر گوشت پکاؤ مثلاً، اور گوشت اتنا نہ ہو کہ پڑوسی کے لیے بڑھا سکو، تو شوربہ ہی بڑھا دو۔
شوربہ بڑھا دو، پانی زیادہ ڈال دو، مگر اپنے بھوکے پڑوسی تک کھانا پہنچا دو۔ تو اس افسانے میں جو بنیادی بات ہے وہ یہی ہے کہ بھوک کو مٹانے کے لیے آدمی کتنی مصیبتیں اٹھاتا ہے پیٹ کی خاطر، تکلیف کی خاطر، اور کس طرح سے وہ بچی جو اس افسانے کا مرکزی کردار ہے، اہم کردار ہے، وہ کیا ممتا ہے اس کے اندر، 12 سال کی عمر سے خدا پاک نے اس کے دل میں وہ ممتا رکھی ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ ان بچوں کا خیال رکھ رہی ہے۔ غور و فکر کریں اور اپنے آس پاس ایسے لوگوں کی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں۔ شکریہ۔